السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ صدر محترم اور معزز و محترم علماء کرام، دانشوران قوم ملت اور فضلاء مظاہر علوم اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ قلم ہے، اور پھر اسی قلم کو پیدا فرمانے کے بعد حکم دیا گیا کہ لکھ۔ چنانچہ قلم نے ما کان و ما یکون، جو بھی منظور خدا تھا، لکھ دیا۔ اسی طرح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلے جو وحی آئی وہ تھی اقرا، جبکہ آپ بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ ہر طرح سے امی تھے اتنے علوم عطا فرمائے جتنے کسی کو بھی نہیں دیے گئے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے رب زدنی علما، کہ آپ یہ دعا مانگتے رہیے۔ ان تمام وجوہات سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم سب کو از مہد تا لحد حصول علم میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب بندہ اصل مقصد کی طرف آ کر عرض کرتا ہے کہ ادارہ مظاہر علوم کے اکابر اور ان کی علمی خدمات پر جو کچھ بات کے صفحات میں عرض کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ سمجھ لینا ازبر ضروری ہے کہ جامعہ کی علمی خدمات میں سر فہرست جس کو سب سے زیادہ فوقیت دی گئی ہے اور جس فن کی خدمات میں اس کے سر بلند ترین مقام کا صحرا ہے وہ فن حدیث ہے۔ درج ذیل تحریر میں اگرچہ حدیث پاک کے ساتھ شغف اور اشتغال کا سلسلہ جگہ جگہ ملے گا، لیکن علیحدہ سے اس کو دیکھا جائے تو اس کے لیے مضمون ناکافی ہوگا، اور اس سلسلے میں مظاہر علوم کی خدمات حدیث کے عنوان سے کئی ایک مضامین تباہ ہو گئے ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جس عنوان پر خامہ فرسائی کی جا رہی ہے اس کے دو جز ہیں، الف اکابر مظاہر علوم، با ان کی علمی خدمات۔ اولاً سرسری طور پر ہر دو پر گفتگو عرض کر کے ثانیاً مضمون ذیل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس عنوان میں بندے کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کچھ تذکرہ اکابر مظاہر علوم کا کیا جاوے اور پھر بالخصوص ان کی خدمات کو، علمی خدمات کو واضح کیا جائے۔ دوسری بات اس عنوان سے متعلق سمجھ میں آتی ہے کہ علمی خدمات سے مراد صرف تصنیفی خدمات نہیں ہے جیسا کہ عام ذہن اسی طرف چلا جاتا ہے، بلکہ تصنیفات بھی علمی خدمات کا ایک حصہ ہے، بلکہ علمی خدمات میں درس و تدریس کا سلسلہ سب سے فائق ہے، بلکہ اساتذہ مظاہر علوم از اول تا حال زیادہ تر انعامات فی العلم و تدریس کے ساتھ ایسے رہے ہیں جن کی تصنیفات یا تو ہیں ہی نہیں یا کم سے کم تر ہیں۔ لہذا ضروری ہے یہ بات کہ علمی خدمات میں درس و تدریس میں جو مشغولیات کا درجہ ہے وہ ہر دور اور ہر علاقے میں محیط اور پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ ادارہ مظاہر علوم کے اساتذہ ابتدا سے تاحال ان کا بالخصوص درس و تدریس سے ایسا انعماق رہا ہے کہ
اور ایسا انما قرار مطالعہ و تدریس میں ایسی جافشانی اختیار کی ہے جو ان اکابر کے احوال زندگی پڑھنے سے سمجھ میں اور سامنے آئیں گے۔ اس لیے بندہ اس مختصر سے وقت میں اکابر مذاہب علوم میں کتنے اور کون کون افراد ہوئے ہیں ان سب کی تمام زندگی کے احوال پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خاص اکابر مذاہب علوم جن کی علمی خدمات نمایاں اور طویل زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں ان کے مختصر ذاتی احوال اور ان کے علمی کارناموں کا تذکرہ کرے۔ چنانچہ مشتہ نمونہ خروارے کے طور پر ذیل میں ایسے افراد کے مختصر احوال اور ان کے علمی کارنامے ذکر کر رہا ہوں، جس میں اولاً علم کی اہمیت کے سلسلے میں یہ بات عرض ہے کہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جن اسباب و وجوہات کی بنیاد پر جن اساتذہ امت نے قائم کی، ٹھیک اس کے تقریباً 6 ماہ بعد دارالعلوم دیوبند کے بعد قائم ہونے والے صدہا مدارس میں جس مدرسے کو اولیت اور تقدم کا شرف حاصل رہا ہے وہ جامعہ مذاہب علوم سہارنپور ہے، جس کا قیام بھی 1866 مطابق 1283 ہجری ہے۔ کسے معلوم تھا کہ ننھا سا پودا آگے چل کر ایک تناور درخت کی شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہوگا اور شجرہ طیبہ بن کر اپنی بہاریں دکھلائے گا، مگر چونکہ اس دیوستان علمی کی بنیاد انتہائی اخلاص و للہیت کے ساتھ رکھی گئی تھی، اس لیے ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھتا چلا گیا اور سرخروئی سربلندی نے ہر گام، ہر مرحلے اور منزل پر اس کا استقبال کیا۔ جامع مذاہب علوم کیا ہے، ہندوستان کے مدارس میں اس کا کیا مقام ہے، اس کی خدمات کتنی قابل قدر ہیں، یہاں کے فضلاء اور علماء کا کیا امتیاز ہے، ان تمام سوالوں کا جواب ہندوستان کے ایک عظیم رہنما باکمال شخصیت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی مشہور کتاب المسلمون فی الہند میں تحریر فرمایا ہے۔ اس اقتباس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ مدرسہ مذاہب علوم سہارنپور اپنی خصوصیات، طلبہ کی کثرت اور علوم دینیہ پر بھرپور توجہ کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند کا ہی ثانی و ہم مسلک ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں مذاہب علوم عقیدے اور شعار کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند کا پرتو ہے۔ یہاں سے بڑی تعداد میں نیک اور متقی علماء اور رجال کار فارغ ہو کر نکلے ہیں، جنہوں نے علم اور دین کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور متعدد کتب حدیث کی شروحات زیب قرطاس کی ہیں اور اس فن کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہاں کے اساتذہ اور طلبہ سادہ طرز معیشت، قناعت، استقامت اور دینداری میں بہت ممتاز اور فائق ہیں۔ 65 مذاہب علوم کی گوناگون خصوصیات سے قطع نظر اس کا ایک بڑا امتیاز یہ بھی ہے کہ اس نے ملت اسلامیہ کے لیے علماء و صلحاء اور عازم رجال و عبقری شخصیات کی ایک پوری جماعت فراہم کی ہے، جن کے کارناموں کے نقوش آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ سرگرم رجال کار کی اس جماعت نے مدرسے قائم کیے، خانقاہیں آباد کی اور جنگ آزادی کے میدانوں میں سر سے کفن باندھ کر اترے، بے شبہ علمی اصلاحی کتابیں مرتب کی، علوم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر نادر و نایاب اور آبدار و چمکدار لال و گوہر اور یاقوت و مرجان دنیا کے سامنے پیش کیے۔ علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے تو کتب حدیث کی قیمتی شروحات کا انبار لگا دیا، علم تفسیر پر نظر اٹھائی تو کتب تفاسیر میں قابل قدر اضافہ کیا، علم تصوف و سلوک کو مطمع نظر بنایا تو جنید و بغدادی، شبلی عطار رومی اور رازی و غزالی کی یاد تازہ کر دی۔ ایسے باکمال نابغہ روزگار کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا پورا احاطہ تو تقریباً ناممکن ہے۔ کچھ افراد کے کارناموں کا ایک جائزہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مذاہب علوم کے خوشہ چینوں نے کیسے کیسے ہم جہتی کارنامے انجام دیے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے۔ اس کے بعد میں اکابر مذاہب علوم میں سے کچھ اہم ترین جو اکابر اونچے درجے کے علماء صلحاء ہیں ان میں سے چند حضرات کے احوال زندگی اور ان کے علمی کارناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون جو اس کے بعد آ رہا ہے
اس میں اکابر کے احوال زندگی اور ان کے علمی کارناموں کا تذکرہ ہے۔ یہ مضمون اگرچہ ایسا ہے کہ بظاہر سبھی کے احوال ایک طرح کے سی ہیں تو سمجھنے میں اکتاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص، ہر بزرگ، ہر شخصیت، ہر باکمال افراد، ان کے اپنے اپنے احوال ایسے ہیں کہ ہر ایک کے کارنامے، ہر ایک کے احوال کو الگ الگ پڑھنے میں جو لطف اور مزہ آئے گا انشاءاللہ وہ آپ محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا موصوف کی پیدائش 1327 مطابق 1821 میں نانوتا میں ہوئی۔ محمد مظہر تاریخی نام بھی ہے، مشہور عالم دین اور کثیر التصانیف مولانا محمد احسن نانوتوی آپ کے چھوٹے بھائی تھے۔ حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، پھر استاد المشائخ حضرت مولانا مملوک علی صاحب کی خدمت میں چلے آئے اور ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ شیخ صدر الدین، شیخ رشید الدین بھی آپ کے استاد تھے۔ علم حدیث حضرت شاہ عبد الغنی صاحب، حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری سے حاصل کیا۔ فراغت کے بعد اجمیری کالج اور پھر آگرے کالج میں تقرر ہوا۔ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب جنگ آزادی 1857 کے مجاہدین میں سے ہیں۔ آزادی کی لڑائی میں آپ نے مردانہ وار حصہ لیا۔ شاملی کے مشہور جہاد میں آپ بھی شریک تھے۔ اسی موقع پر پیر میں گولی کھا کر زخمی ہوئے۔ اس کے بعد آپ کچھ عرصے روپوش رہے اور جب عام معافی کا اعلان ہوا تو ظاہر ہو گئے۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، سرپرست مظاہر علوم اور مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ہردوئی میں ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب زبان بہت کثرت کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر پھیرا کرتے تھے۔ کسی کے اصرار کے ساتھ دریافت کرنے پر فرمایا کہ 1857 میں بھی جہاد میں شریک تھا، میرے گولی لگی، میں گر گیا۔ اسی حال میں دیکھا کہ حوریں شربت کے گلاس لیے ہوئے آئیں اور شہداء کو پلانا شروع کر دیا۔ ایک گلاس میرے سامنے بھی لایا گیا، میں نے جس وقت اس کو منہ لگایا اور میرا لب تر ہوا تو دوسری نے یہ کہہ کر وہ گلاس ہٹا دیا کہ ابھی اس کی حیات باقی ہے، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لذت ہونٹوں پر اب تک باقی ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ مولانا مظہر صاحب کی آمد مظاہر علوم میں 1283 ہجری میں ہوئی۔ اس طور پر مولانا اس جماعت کے ایک فرد اعلیٰ بن گئے جن کی مخلصانہ مساعی اور جد و جہد کی بنیاد پر مظاہر علوم ایک تابندہ یادگار بن گیا۔ مولانا محمد مظہر صاحب مظاہر علوم کی تمام تر تعلیم کے ذمہ دار اور مدرس اعلیٰ تھے اور آپ کی مکمل توجہات مدرسے کی تعلیم کے معیار کے بلند کرنے پر لگی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدرسے میں امتحانات ہوتے تو ذمہ داران مدرسہ آپ کی عمدہ تعلیم کا اپنی رپورٹوں میں برملا اظہار کرتے، جس میں مولانا ذوالفقار صاحب والد ماجد، حضرت شیخ الہند اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ مولانا کا قیام مدرسے میں کم و بیش 19 سال رہا۔ اس عرصے میں مولانا نے حدیث میں صحاح ستہ سمیت دیگر کتب حدیث اور نیچے اوپر کی ہر فن کی کتابیں پڑھائی۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے۔ مدرسہ مظاہر علوم کی تعمیر کا آغاز 1291 میں اور تکمیل تعمیر 1292 میں ہوئی۔ مظہر علوم کے مادے آغاز تعمیر اور مظاہر علوم سے تکمیل تعمیر کی تاریخ برآمد ہوتی ہے، مگر مظہر علوم کو اس کے تاریخی حروف نکالے جائیں تو 1291 ہوتے ہیں اور مظاہر علوم کے تاریخی حروف 1292 ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے نام سے مظاہر علوم رکھا گیا۔ 1302 مطابق اکتوبر 1885 میں آپ نے انتقال فرمایا۔ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، جب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب علیل ہوئے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے استادی مولانا مظہر صاحب کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ نمبر 2، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت صفر 1269 مطابق 1856 ہے۔ 1283 مطابق 1886 عیسوی میں مدرسہ مظاہر علوم میں داخلہ لے کر 1288 مطابق 1871 میں آپ نے فراغت پائی۔ مولانا مظہر شاہ عبد الغنی مجددی، شیخ عبد القیوم برہانوی، شیخ احمد دہلان جیسے بلند پایا مشائخ حرمین شریفین سے آپ کو اجازت حدیث حاصل تھی۔ مظاہر علوم میں رہ کر 10 سال میں بذل المجود کی تکمیل کی، تالیف کی تکمیل کی، جس کی تکمیل مدینہ منورہ میں ہوئی۔
20 جلدوں میں اس کی طباعت ہندوستان، پاکستان، سعودی اور مصر وغیرہ سے ہوئی۔ یہ کتاب عالم عرب میں مظاہر علوم کی شہرت کا باعث ہوئی۔ علامہ رشید رضا ہندوستان کے دورے پر آئے اور بہت اہتمام سے حضرت سے ملاقات کے لیے جامع مظاہر علوم تشریف لائے اور اپنے قلم سے بصیرت افروز تبصرہ فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں مدرسہ مظاہر علوم کی زیارت کو نہ بھولوں گا، اور مدرسے کے شیخ اور بڑے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کو نہ بھولوں گا کہ علماء ہند میں ان سے بڑھ کر اور ان سے زیادہ منصف اور تعصب سے بری، اور یہ سب آپ کا اخلاص اور دینی قوت اور بصیرت پر شاہد ہیں۔ مزید دیگر اہل علم حضرات کے تاثرات بھی تحریرات میں ملتے ہیں۔ دیکھیے علماء مظاہر اور ان کی خدمات، جلد اول صفحہ 184۔ آپ کی کتاب بذل المجہود کی خصوصیات حسب ذیل ہے۔ اکثر مباحث اور حدیث کی توضیح اکابر محدثین اور قدیم علماء مشائخ سے نقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور اکثر ان محدثین علماء کے نام بھی درج کیے ہیں۔ امام ابو داؤد کے اپنے اقوال کی توضیح مولانا خلیل احمد صاحب نے خود کی ہے، اور وجہ بتائی ہے کہ ان کے اقوال کی وضاحت متقدمین کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ نمبر 3، قال ابو داؤد جو کتاب میں خاص اہمیت اور خصوصی اصطلاح کا حامل ہے، اس کی وضاحت آپ نے ہر جگہ خود کی ہے۔ نمبر 4، سند میں راویوں کے احوال اول جگہ پر ذکر کر دیے ہیں۔ نمبر 5، مسئلہ کے حنفی کے ذکر کرنے اور ان کے دلائل بیان کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کتاب کی تکمیل میں آپ کو ایسے معاون کی سخت ضرورت تھی جو اس لائن سے خوب تر مناسبت رکھتا ہو۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلی نور اللہ مرقدہ سے اس کتاب کے لکھنے میں آپ کو کما حق و تعاون حاصل رہا ہے۔ نمبر 3، حضرت مولانا محمد علی صاحب مغیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد محترم کا نام سید عبدالعلی تھا۔ آپ کی پیدائش شعبان 1262 مطابق جولائی 1846 میں کانپور میں ہوئی۔ آپ نے قرآن مجید اپنے چچا سید ظہیر علی سے پڑھ کر فارسی کی ابتدائی کتابیں مولانا لطف اللہ علی گڑھی سے اور مفتی عنایت کاکوروی سے پڑھی۔ 1277 میں آپ مدرسہ فیض عام کانپور میں داخل ہوئے۔ 2 سال پڑھ کر بقیہ متوسط درجے کی کتابیں دوسرے حضرات سے پڑھی۔ آپ نے سیاہ ستہ سبقاً اگرچہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھ لی تھی، مگر حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری کی مرجعیت اور مرکزیت، حدیث پاک میں ان کی شورۂ آفاقیت کی بنا پر آپ مظاہر علوم تشریف لے آئے۔ چنانچہ باضابطہ آپ نے داخلہ لے کر اور حضرت موصوف سے تمام کتب ستہ پڑھ کر 1293 ہجری میں مظاہر علوم سے بھی فراغت حاصل کر لی۔ تکمیل سیاہ ستہ کے بعد سہارنپور سے واپس ہو کر آپ حضرت مولانا فضل الرحمان کا مراد آبادی کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ حضرت نے سیاہ ستہ اور موطا امام مالک میں اجازت حدیث دینے کے ساتھ ساتھ اجازت بیعت و خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ چنانچہ حضرت مولانا کے خلفاء مریدین میں سر فہرست آپ ہی کا نام نامی شامل ہے۔ آپ کے 3 عظیم الشان علمی کارنامے پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ کسی بھی دینی و علمی کام سے خالی نہ رہا، اور عیسائیت و قادیانیت کی جڑوں کو تہس نہس کرنے کے لیے آپ نے علمی جہاد کیا، جس کی تابناک تاریخ ہے، مگر ان کی حیات کے 3 کارنامے ہندوستان کی علمی و دینی مذہبی تاریخ میں عظیم مقام رکھتے ہیں۔ ان میں پہلا کارنامہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام ہے، اور دوسرا اور تیسرا کارنامہ خانقاہ رحمانی منگیر اور جامعہ رحمانی ہے۔ ندوۃ العلماء کے قیام پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کی تاریخ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ البتہ خانقاہ رحمانی منگیر اور جامعہ رحمانی قدرے ان کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ خانقاہ رحمانی منگیر ہندوستان کی چند زندہ و تابندہ خانقاہوں میں سے ایک ہے۔ اس میں حضرت موصوف نے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے حکم سے اس کی بنیاد رکھی۔ مولانا لطف اللہ رحمانی اور مولانا منت اللہ رحمانی اس کے سجادہ نشین رہے۔ حضرت امیر شریعت کا عہد خانقاہ رحمانی کے لیے عہد ضروری ہے، اور اس وقت اس کے جانشین حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی ہیں۔ دیگر قریبی زمانے میں حضرت کا کچھ وصال ہو گیا۔ یہاں کے سجادہ نشینوں کا سلسلہ براہ راست حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے۔ سلاسل اربع، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ سے اس کو نسبت حاصل ہے۔ قادیانی فتنوں کی سرکوبی کے لیے آپ نے بہار، اڑیسہ، بنگال، ترکی، افریقہ و ڈھاکے کے علاوہ متعدد جگہوں سے
قادیانی فتنے کو ختم کیا، عیسائی اور آریہ سماجی تحریکوں کو بھی سرکوبی کی، بڑے رسائل اور کتاب سے تحریر کیے۔ خانقاہ رحمانی کا وظیفہ اسلام کے خلاف تحریکوں کی سرکوبی رہا ہے۔ مسلم پرسنل اللہ کے بقا اور وجود کے لیے یہاں کے سچے جانشین حضرت مولانا منت اللہ رحمانی نے مسلم پرسنل اللہ بورڈ کی بنیاد رکھی۔ غرض اس خانقاہ کی ابتدائے قیام سے لے کر تاحال ایک تفصیل اور طویل تاریخ ہے جس کا تعلق دیکھنے اور سمجھنے سے ہے۔ جامعہ رحمانی منگیر یہ ادارہ بھی آزادی کا مرکز رہا ہے، جہاں بڑے بڑے مجاہد آزادی جمع ہوتے رہے اور ہر طرح کی سیاسی وغیر سیاسی رہنمائی کی میٹنگیں اور مشورے یہاں ہوتے رہے۔ طلبہ عزیز نے یہاں سے علوم شریعہ پڑھ کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ آپ کی وفات 1346 مطابق 1927 ہے۔ آپ کے تصنیفات کی تعداد 32 ہے، جن میں فرق باطلہ کے علاوہ دوسرے فنون بھی شامل ہیں۔ نمبر 4، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش بستی ضلع بلند شہر میں غالباً 1343 ہجری کی ہے۔ سب سے اول قرآن پاک مولانا محمد صادق پنجابی ثم سنبیلی کے پاس حفظ کیا، پھر انہی سے ابتدائے فارسی پڑھی۔ 1356 ہجری میں مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں داخلہ لے کر 2 سال متوسط درجے کی کتابیں پڑھی۔ مدرسہ خلافت جامع مسجد علی گڑھ میں مختصر ہدایہ وغیرہ کتب پڑھی۔ مظاہر علوم میں آپ کا داخلہ 1360 میں ہوا۔ مظاہر علوم کے 4 سالہ قیام میں آپ نے ہدایہ مقامات وغیرہ کتب کے علاوہ تجوید میں مقدمۃ الجزریہ شاطبیہ وغیرہ پڑھی، اور پھر 1363 میں آپ نے دور حدیث شریف پڑھا۔ رمضان سن 1374 میں آپ کو سند فضیلت ملی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب حضرت مولانا حیات رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حدیث کی خصوصی سند عطا کی۔ آپ نے بزمانہ طالب علمی 1363 میں اپنا تعلق حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے قائم کر لیا تھا، لیکن اجازت و خلافت آپ کو حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملی۔ مختلف مدارس میں کم و بیش آپ نے قیام فرما کر بعد و نظام الدین مرکز دہلی میں جماعت کے کام میں 2.5 سال قیام فرمایا، اور 1373 سے 1381 عیسوی تک حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ کلکتہ تشریف لائے اور مختلف مدارس میں تعلیم دی۔ شوال 1384 میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آپ دارالعلوم کراچی تشریف لے آئے، اور تفسیر و حدیث کے اسباق کے ساتھ افتاء کے فرائض کی خدمات بھی آپ کو سونپی گئی۔ عرصے سے آپ کی تمنا تھی کہ مدینہ منورہ میں قیام اختیار کیا جائے۔ 1396 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ تمنا بھی پوری فرما دی، اور آپ مدینہ منورہ میں مقیم ہو کر علمی و تصنیفی خدمات میں مشغول ہو گئے۔ وہاں حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کی خدمات بھی آپ کو میسر ہو گئی۔ 26 سال مدینہ منورہ میں قیام فرما کر 13 رمضان مبارک سن 1422 مطابق نومبر 2001 میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور جنت البقیع آپ کو آخری آرام گاہ کے طور پر ملی۔ آپ نے اس درمیان متعدد تصانیف کی۔ آپ کو تصنیف کا بہت اچھا ذوق حاصل تھا۔ تحریرات میں اخلاص الالہیت کا قیمتی جوہر ہوتا تھا کہ پڑھنے والا اصلاح اور فکر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 103 تک پہنچتی ہے۔ شرح معانی الآثار اور زاد الطالبین وغیرہ آپ کی مشہور و معروف کتابیں ہیں اور قابل ذکر ہیں۔ نمبر 5، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، مشہور و معروف قصبے کاندھلا ضلع مظفر نگر میں آپ کی پیدائش 11 رمضان المبارک 1315 میں ہوئی۔ قرآن مجید اور اردو فارسی کی کتب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے پڑھ کر عربی و نحو کی کتب آپ نے اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ 1329 میں آپ مظاہر علوم میں داخل ہوئے اور تمام کتب درسیہ پڑھ کر 1334 ہجری دور حدیث شریف پڑھا۔ کتب حدیث میں آپ کے اساتذہ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ہیں۔ 1335 میں آپ کا ابتدائی مدرسی میں مظاہر علوم میں تقرر ہو گیا۔ 6 سال تک درجہ و درجہ مختلف کتب پڑھاتے ہوئے 1341 میں آپ استاد حدیث بن گئے۔ یہ سلسلہ 1388 پر جا کر منتہی ہوا، جبکہ آپ کو نزول آپ کا مرض لاحق ہوا۔ اس 48 سال عرصے میں مشکات شریف کے علاوہ ابو داؤد شریف 3 مرتبہ، بخاری جلد اول 25 مرتبہ اور کامل دونوں جلدیں 16 مرتبہ پڑھائی۔ 1821 طلبہ حدیث نے آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے
کر کے ہندوستان اور بیرون ہند میں مختلف مقامات پر دینی خدمات پر معمور ہوئے۔ 1345 ہجری میں آپ کو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ ذی الحجہ 1373 آپ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث اور مشیر ناظم مقرر ہوئے۔ ذی الحجہ 1373 میں آپ سرپرست مقرر ہوئے۔ 1370 سے 1382 تک آپ دارالعلوم کی مجلس شورا کے ممبر منتخب ہوئے۔ مظاہر علوم سہارنپور کو آپ سے جس قدر ترقی اور توانائی ملی وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ تا حیات مظاہر علوم کو صرف آپ کی نسبت ہی سے جانا جاتا رہا۔ 1393 ہجری آپ نے مدینہ منورہ کے لیے رخت سفر باندھا اور 1402 ہجری مطابق 1982 عیسوی میں آپ کی تمنا کے مطابق ارض طیبہ میں آپ نے آخری سانس لے کر جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہو گئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف 103 تک پہنچتی ہیں، جن میں جو اہم ترین تصنیفات میں اوجز المسالک اور یہ کتاب نہایت وقی کتاب ہے، اس نے ملک اور بیرون ملک میں عالم عرب وغیرہ میں آپ کا نام روشن کیا۔ اس کے ساتھ دوسری کتاب جس کو دنیا عالم میں مقبولیت حاصل ہے وہ فضائل اعمال ہے، جس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں۔ نمبر 6 مولانا سید عبداللطیف پرقاضوی رحمۃ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ جامع مظاہر علوم، آپ کی ولادت پر قاضی مظفر نگر میں آپ کی ولادت پرقاضی ضلع مظفر نگر میں ہوئی، جس کا اندازہ 1299 ہے۔ قرآن پاک آپ نے اپنے وطن میں حفظ کر لینے کے بعد ابتدائی فارسی کتب اپنے والد محترم مولانا جمعیت علی سے باولپور جا کر پڑھی۔ جب ایک بار اگر سہارنپوری باولپور تشریف لے گئے تو والد محترم مولانا جمعیت علی نے دینی تعلیم کے لیے آپ کو مولانا کے سپرد کر دیا۔ اس طرح سہارنپور کے ہمراہ سہارنپور تشریف لے آئے اور 1315 میں آپ کا داخلہ مظاہر علوم میں ہو گیا۔ آپ کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ اس طرح پڑھتے پڑھتے 1323 ہجری آپ نے دورہ حدیث شریف کے علاوہ فنون سے بھی تکمیل حاصل کر لی۔ امتحان سالانہ میں آپ اول نمبر سے کامیاب ہوئے۔ بعد فراغت 1323 ہجری میں حضرت شاہ مولانا عبدالرحیم صاحب کی تجویز کے مطابق استاد مقرر ہوئے۔ 1339 میں آپ استاد حدیث بنے۔ بخاری شریف کا درس آپ نے سال ہر سال دیا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ 1333 میں جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کو ناظم بنا کر گئے۔ چنانچہ فرائض آپ نے بہت سے خوبی انجام دیے۔ 1344 میں آپ باقاعدہ ناظم اعلیٰ مقرر ہو گئے۔ 1347 تک مولانا عنایت علیہ صاحب محتمم اور آپ ناظم رہے۔ مولانا عنایت الہی کے انتقال کے بعد جب اہتمام کا عہدہ ختم ہو گیا اور صرف ناظم باقی رہا، آپ خود مختار ناظم اعلیٰ ہو گئے۔ آپ کا دور انتظام نہایت تابناک، روشن اور قابل تقلید نمونہ تھا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمارت کے حساب سے تو دارالعلوم بڑا ہے اور نظم و انتظام کے اعتبار سے مظاہر علوم بڑا ہے۔ وہاں حضرت شیخ الاسلام مولانا عبداللطیف صاحب منتظم شخصیت کے زیر اہتمام کام ہوتا ہے۔ آپ کو اجازت و خلافت تو حضرت سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھی، مگر 1373 میں سفر برما کے موقع پر یہ کہہ کر انتہائی متوازن نہج میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت بیعت دی کہ آپ میرے استاد اور بڑے ہیں، مگر مجبوراً عرض کرتا ہوں کہ آپ برما میں سلوک و احادیث کی لائن چلائیں اور میری طرف سے بیعت کیا کریں۔ آخرکار یہ چراغ 1373 ذی الحجہ میں گل ہو گیا اور آپ قبرستان حاجی شاہ میں مدفون ہوئے۔ درس نظامی پر فکر لطیف آپ کی تحریر کی عمدگی کا شاہکار نمونہ ہے۔ نمبر 7 حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور، آپ کی پیدائش شوال سن 1314 مطابق مارچ 1897 میں ریاست رامپور میں ہوئی۔ تاریخی نام مرغوب اللہ اور چراغ علی ہے۔ آپ نے قرآن شریف اپنے والد سے پڑھ کر رامپور میں ایک سرکاری اسکول میں انگریزی تعلیم حاصل کی۔ 1329 کے آخر میں آپ اپنے چچا حکیم محمد فضل کے ساتھ تھانہ بھون تشریف لے آئے۔ یہاں حضرت مولانا عبداللہ گنگوئی سے تعلیمی رشتہ قائم فرمایا۔ متوسط کتابوں تک موصوف ہی آپ کے استاد رہے۔ ترجمہ قرآن پاک اور مشکات شریف حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی۔ شوال سن 1333 ہجری میں آپ مظاہر علوم تشریف لے آئے اور مشکات، ہدایہ، مختصر سلم وغیرہ سے
تعلیم کا سلسلہ شروع فرمایا۔ 1334 ہجری میں دور حدیث شریف میں داخلہ لے کر سیاہ ستہ مکمل فرمائیں۔ دور حدیث میں اس سال 15 لڑکے تھے، جن میں آپ کے ممتاز ساتھیوں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، مولانا عبدالغنی بارہ بنکوی اور علامہ صدیق کشمیری تھے۔ 1335 اور 1336 میں آپ نے فنون کی مختلف کتابیں پڑھی۔ 1337 میں آپ مظاہر علوم کے معین مدرس مقرر ہوئے۔ 1338 میں باقاعدہ استاد مقرر ہوئے۔ 1365 میں آپ نائب ناظم اور مولانا عبداللطیف صاحب کے انتقال کے بعد 1374 میں آپ ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ 1374 سے 1385 تک آپ نے بار نظامت کے تنہ اٹھایا، لیکن حضرت کے آزار کو دیکھتے ہوئے مجلس شورا نے 1385 میں مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بحیثیت نائب کے مقرر فرما دیا۔ 1347 سے 1389 تک آپ متواتر حدیث کی کتابیں پڑھاتے رہے، مگر بیماری کثرت کی وجہ سے 1389 میں آپ نے سلسلہ درس کو موقوف کر دیا۔ آپ بہت بڑے مناظر تھے، جگہ جگہ تقریر میں اور موقع بموقع ضرورت پڑنے پر مناظروں کا سلسلہ کافی مقدار میں آپ سے قائم رہا۔ آپ کے اس طرح کے اسفار کتنے اور کیسے کیسے حالات میں ہوئے، ان سب کی تفصیل پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تفصیل دیکھیے علماء مظاہر علوم صفحہ 40 سے صفحہ 44 تک آپ کو شاعری کا بہت ذوق حاصل تھا۔ آپ کا کلام اسد 2 جلدوں میں مطبوعہ ہے اور اہل ذوق کے لیے پڑھنے کے لائق ہے۔ جب سن 1399 جون 1979 میں آپ کا وصال ہو گیا اور قبرستان حاجی شاہ میں آپ مدفون ہوئے۔ آپ کی تصنیفات تقریباً 21 ہیں۔ نمبر 8 حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دہلوی امیر التبلیغ رحمۃ اللہ علیہ۔ والد مشہور دائی اللہ حضرت محمد الیاس صاحب اور دادا جان حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب تھے۔ جماعت علماء سن 1335 مطابق مارچ 1917 میں مشہور قصبے کاندلہ میں پیدا ہوئے۔ بعمر 10 سال قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا۔ ابتدائی اور انتہائی کتابیں آپ نے اپنے والد سے پڑھی۔ 1351 میں مظاہر علوم میں داخلہ لے کر 1354 تک دور حدیث شریف سے فراغت حاصل کر لی۔ فراغت کے بعد دعوت و تبلیغ، درس و تدریس اور تصنیف و تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ 1363 میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اجازت بیعت و خلافت ملی۔ حضرت شاہ مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کو مظاہر علوم کا سرپرست مقرر فرمایا۔ 1382 کا یہ واقعہ ہے۔ ذی قعدہ سن 1384 اپریل 1965 میں لاہور پاکستان میں آپ کا وصال ہو گیا۔ جنازہ نظام الدین لایا گیا اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ آپ کی تعلیفات 3 ہیں، جن میں امان الاحبار شرح معانی الاثار ہے اور دوسرے حیات الصحابہ و زبان عربی ہے، جس میں آپ نے نہایت جاپشانی فرما کر حضرات صحابہ کرام کے جذبہ دینی، غیرت ایمانی، حب نبوی اور شوق شہادت جیسے سرفروشانہ واقعات ذکر فرمائے ہیں، جس کے مختلف تراجم اردو اور دوسری زبانوں میں ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب نہایت مقبول ہوئی۔ تیسری کتاب الاحادیث المنتخبہ ہے۔ نمبر 9 حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش جمادی الثانی 1325 ہجری مطابق جولائی 1907 میں مشہور قصبے گنگو ضلع سہارنپور میں ہوئی۔ آپ نے اولاً حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب کی صاحبزادی کی بیٹھک میں حافظ کریم بخش نابینا سے قرآن پاک پڑھا۔ 18 صدر باقی تھی، ان نابینا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر حافظ عبدالکریم صاحب امام جامع مسجد گنگو سے آپ نے قرآن پاک کی تکمیل کر لی۔ کتب فارسی میں مولانا فخر الدین صاحب گنگوئی اور عربی کے ابتدائی معلم والد محترم جناب حامد حسن صاحب تھے۔ آپ مظاہر علوم 1341 میں آئے۔ 1347 جامع مظاہر علوم میں ابتدائی کتب سے متوسط کتب پڑھتے رہے۔ پھر شوال سن 1345 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے کر 1350 میں بخاری شریف، ترمذی شریف پڑھی۔ دیرینہ وہاں دیوبند سے فراغت کے بعد
پھر مظاہر علوم تشریف لے آئے اور یہاں داخلہ لے کر آپ نے دور حدیث کو دوبارہ پڑھا۔ بخاری شریف، ابو داؤد شریف حضرت شیخ سے، تحوی موطا امام مالک مولانا منظور احمد صاحب سے، اور نسائی بن ماجہ مولانا عبد الرحمن کامل پوری سے پڑھی، اور فن قرات میں تکمیل کر کے اول نمبر سے کامیابی حاصل کر لی۔ ذی قعدہ 1351 میں آپ کا تقرر بحیثیت معین مفتی جامع مظاہر علوم میں ہوا۔ 1353 میں آپ نائب مفتی بنائے گئے۔ 1370 تک اسی عہدے پر رہے اور مختلف کتابیں بھی آپ کے زیر درس رہی۔ شوال 1372 سے صفر 1373 تک آپ کا قیام کولہاپور میں رہا۔ ربیع الاول سن 1373 سے آپ کانپور تشریف لے گئے۔ درس و تدریس، فقہ، فتاوی، وعظ و ارشاد کے ذریعے آپ نے وہاں کے اہم فرائض اور خدمات انجام دی۔ 1375 میں آپ جامع علوم کے شیخ الحدیث مقرر ہوئے، اور جمادی الاول 1385 میں آپ بسط احترام دارالعلوم دیوبند تشریف لے آئے اور دارالفتہ میں پر متمکن ہو گئے۔ 1386 میں جامع مظاہر علوم کے سرپرست بنائے گئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سن 1402 میں مفتی صاحب مرحوم کا قیام جامع مظاہر علوم میں آپ نے طے فرمایا تھا۔ حضرت کی منشا کے مطابق آپ ربیع الاول سن 1405 میں شعبہ افتاء کے سرپرست بنائے گئے۔ بعد میں جب مظاہر علوم میں انتشار و خلفشار پیدا ہوا تو پھر آپ دیوبند چلے گئے اور تا حیات وہیں رہے۔ آپ کو اجازت و خلافت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب فن حدیث و فقہ و فتاوی میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کے اصحاب افتاء کے آپ سرپرست اور مشیر رہے۔ آپ کے فتاوی میں شائستگی اور عمدگی اور اختصار پایا جاتا ہے۔ آپ کا تباہر علمی اور فقہ دسترس اور علم مطالعے کی وسعت کا اعتراف دیکھنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ خیر و خیرات میں بھی آپ کا فیض عام تھا۔ آپ نے اپنی حیات میں افریقہ کے متعدد سفر فرمائے۔ آخری سفر ذی الحجہ سن 1416 میں کیا۔ اسی سفر میں 11 ربیع الثانی سن 1417 مطابق 2 ستمبر 1996 میں آپ کی وفات ہوئی۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور مولانا ابراہیم افریقی کے آبائی قبرستان میں ایلبرگ افریقہ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کی تصنیفات جس میں آپ کے فتاوی کا بھی ذخیر مجموعہ ہے اور کے ملفوظات بھی شامل ہیں 27 تک پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے احوال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، تھوڑا سا اور باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی یہ پورے ہو جائیں گے اور پھر آپ کو دوسرے اور حضرات سے کہنے سننے کا موقع حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپور رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش جونپور میں رجب المرجب 1355 مطابق اکتوبر 1937 میں ہوئی۔ حضرت موصوف نے قرآن پاک اپنے والد صاحب سے پڑھ کر اردو کی کتابیں اپنے گاؤں میں پڑھی۔ اس کے بعد 13 سال مدرسہ ضیاء العلوم معنی کلام میں داخلہ لے کر کتب فارسی سے مختصر المعانی وغیرہ تک پڑھا۔ حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جونپوری شیر جامی میں آپ کے استاد سے شوال سن 1378 میں مظاہر علوم میں داخلہ لے کر متوسط درجے کی کتابیں پڑھ کر 1380 میں آپ نے دورہ حدیث شریف پڑھ کر فراغت حاصل کی۔ آپ کا اساتذہ حدیث میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب، حضرت مولانا منظور احمد خان اور مولانا امیر احمد صاحب تھے۔ مولانا دورہ حدیث شریف میں تمام طلبہ میں اول نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب بھی آپ کے ساتھیوں میں شمار، اس سال دور حدیث میں آپ کے ساتھیوں میں شمار تھا۔ 1381 میں آپ نے فنون کی کتابیں پڑھی اور 1382 میں آپ جامعہ مظاہر علوم کے
استاد حدیث بن گئے اور مشکات شریف آپ کے سپرد ہوئی، اور 1386 میں استاد دور حدیث بن کر جب 1388 میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں معذوری ہوئی اور درس و تدریس کا سلسلہ آپ کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو بخاری شریف اور مسلم شریف آپ کے حوالے ہوئی، اور 1390 میں آپ شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ آپ کی بیعت و سلوک کا سلسلہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے قائم رہا۔ ماہ جنوری 1976 مطابق محرم 1396 میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نے، اور ذی قعدہ 1396 نومبر 1976 میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باقاعدہ اجازت بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ علم حدیث سے آپ کو خصوصی شغف تھا، متون حدیث پر وسیع مطالعہ اور اسماء رجال پر آپ کو مکمل عبور حاصل تھا۔ بیعت و ارادت کا سلسلہ بھی آپ کا کثیر رہا۔ درس و تدریس کا سلسلہ بالخصوص بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث پڑھانے کا سلسلہ 50 سال تک دراز رہا۔ ہزاروں شاگردان رشید ہند و بیرون ہند میں درس و تدریسی خدمات اور دوسری خدمات دینی انجام دے رہے ہیں، اور ملک و بیرون ملک سے مریدین و معتقدین برابر تادم حیات آتے رہے اور آپ کی صحبت سے مستفید ہوتے رہے، حتیٰ کہ 16 شوال سن 1438 مطابق 11 جولائی 2017 میں آپ اسی دار فانی سے دار باقی کی طرف رحلت فرما گئے، اور آپ کی تدفین قبرستان حاجی شاہ میں عمل میں آئی۔ آپ کے علمی افادات میں الیواقیت العالیہ، الفیض الجاری، نوادر الحدیث اور نوادر الفقہ کے علاوہ کئی ایک کتابیں زیر طبع ہیں، اور کچھ کام آپ کی تحریرات پر چل رہا ہے، اور نہایت وقی کتب خانہ ابھی آپ کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے اور ہر طرح سے عافیت نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی، آپ کی پیدائش 20 دسمبر 1920 مطابق 1329 میں ضلع ہردوئی میں ہوئی۔ سلسلہ نسب آپ کی پیدائش کا اور اوپر جا کر حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی سے ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم ہردوئی میں مولانا انوار احمد صاحب بیٹوی سے حاصل کی۔ 1350 مظاہر علوم تشریف لائے، ابتدائی درجات سے اعلیٰ درجات تک پڑھا۔ آپ کی فراغت 1356 میں ہوئی۔ بخاری شریف جلد اول اور ابو داؤد شریف حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بخاری جلد ثانی مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، بقیہ کتب مولانا منظور خان مولانا عبد الرحمن کامل پوری سے پڑھی۔ علالت کی وجہ سے دور حدیث 2 سال میں مکمل کیا۔ آپ دور حدیث میں اول نمبرات سے کامیاب ہوئے، اور 1358 میں آپ نے فنون کی مختلف کتابیں پڑھی۔ فراغت کے بعد آپ مظاہر علوم کے معین مدرس مقرر ہوئے۔ پھر تھانوی کے امام و ارشاد سے تقریباً 2 سال تک آپ مدرسہ جامع العلوم کانپور، پھر ماہ شوال سن 1363 سے ہردوئی میں اشرف المدارس کا نظام قائم فرمایا۔ 4 صفر 1370 میں مجلس دعوت حق کا کام شروع کیا، اور ایک مربوط مستحکم نظام کے ذریعے مدارس و مکاتب قائم فرما کر اصلاح عقائد و اصلاح منکرات کا عظیم شان فریضہ انجام دیا۔ آپ کے شاگرد اور خلفاء مریدین نے اس دعوت سے جڑ کر اپنے اپنے علاقوں میں دعوت الحق کے عزائم اور منصوبوں کو بروئے کار کیا۔ ہر قدم پر ہر زمان مکان احیاء سنت اور بلا خوف لومۃ لائم اظہار حق کے جذبات سے سرشار رہتے تھے۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ من جانب اللہ آپ محی سنہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کم عمری میں ہی بعمر 22 سال اجازت و خلافت مرمت فرمائی تھی۔ آپ چند سال علیل رہے، آخر 8 ربیع الاول 1426 17 مئی 2005 میں واصل بحق ہو گئے۔ آپ کے تشریفات تقریباً 15 ہیں۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش 11 شوال 1341 میں مقام ہتھورا ضلع بادہ میں ہوئی۔ قرآن پاک اپنے جد امجد قاری عبد الرحمن محدث پانی پتی کے پاس حفظ کیا، بعد وصال کے اپنے ماموں مولوی سعید الدین سے حفظ کی تکمیل کی، انہی سے فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی، پھر جامع العلوم کانپور آ کر ابتدائی فارسی اور عربی کی کتابیں پڑھی، پھر اجمیر اور فتح پور دہلی مدرسہ شاہی مرادآباد میں چند سال پڑھ کر آپ پانی پت آ گئے۔ یہاں بحث فعل تک درسیات پڑھی اور ابن قرات کی تکمیل کی۔ 1359 میں آپ نے مظاہر علوم میں داخلہ لے کر 1362 تک پڑھتے ہوئے دور حدیث شریف کی تکمیل کر لی۔ جامع مظاہر علوم میں حصول علم کے درمیان آپ کا روحانی تعلق حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قائم ہوا، اور پھر آپ کی جانب سے آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا گیا۔ بعد فراغت
3 سال تک مختلف مقامات پر درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا. بعد اپنے علاقے ہتھورا پہنچ کر فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا اور بہت سے لوگ دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے. فراغت کے بعد 2 سال آپ نے جماعت میں بھی لگائے. اپنے علاقے میں ہفتہ واری اجتماع وغیرہ اور لوگوں کو تبلیغ سے جوڑنے کی دعوت دیتے رہے. اس کے علاوہ معنی کا محبوب مشغلہ مکاتب قرآنیہ کا قائم کرنا بھی تھا. چنانچہ سینکڑوں مقامات پر مدارس و مکاتب قائم کیے. 1371 میں جامع عربیہ ہتھورا کا افتتاح کیا. آپ وہاں کے ناظم اعلیٰ اور شیخ الحدیث بھی تھے. 15 ربیع الثانی 1776 مطابق اکتوبر 1956 میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کی جانب سے اجازت و خلافت حاصل ہوئی. آخری زمانے میں آپ کا فیض خوب پھیلا اور خلق خدا نے آپ سے بڑا استفادہ کیا. 23 ربیع الثانی 1318 مطابق 28 اگست 1997 میں وہ عمر 70 سال آپ کا وصال ہو گیا. آپ کے تصانیف 21 تک پہنچتی ہے. نمبر 13 علامہ صدیق صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، استاد مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور. آپ کی پیدائش جموں کشمیر کی ہے. والد محترم حکیم حمداللہ تھے. 1333 میں مظاہر علوم میں آ کر آپ نے شرع جامع وغیرہ سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. 1334 میں جامع مظاہر علوم سے فارغ ہوئے. حضرت مولانا زکریا صاحب، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب وغیرہ آپ کے دورہ حدیث کے رفقا تھے. 1339 میں آپ مدرسے کے ابتدائی مدرس ہوئے، جس کی انتہا 1389 میں آپ کے انتقال پر ہوئی. ملا حسن شرع جامی بالخصوص آپ کے زیر درس رہتی تھی. کم از کم 43 سال تک آپ کے پاس شرع جامی کا سبق رہا. آپ نحو کے امام تھے اور منطق و فلسفے جیسے ادق علوم میں زبردست قابلیت رکھتے تھے، اور اسی بنا پر علامہ وقت امام النحو والمنطق کے لقب سے مشہور ہوئے. مدرسے میں آپ کے طلب علم کا زمانہ بہت سیدھا سادہ تھا، بلکہ فقیرانہ گزر تھا. ہر وقت مطالعہ و مذاکرے میں مشغول رہتے تھے. آپ کا معمول تھا کہ مطبخ کے سے صرف روٹی بلا سالن لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیب میں بھر لیتے تھے. جب موقع اور فراغ فرصت ہوتی تو کھا لیتے، اور فرماتے تھے روٹی کو سالن کے ساتھ کھانے میں وقت ضائع ہوتا ہے اور مطالعے کا نقصان. 18 شوال 1389 مطابق 29 دسمبر 1369 میں آپ کا انتقال ہو گیا. حاجی شاہ میں تدفیل عمل میں آئی فرائد نجیبہ اور طریقہ شعر جامی آپ کے تصنیفات میں سے ہے. سب سے آخری کڑی مفتی عبدالعزیز صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، سابق ناظم مظاہر علوم. آپ کے والد والد مولانا بشیر احمد صاحب حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے جانثار خدام میں تھے. خانقاہ رحیم القیام کی غرض سے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر رائے پور کو اپنا مسکن اور وطن بنا لیا، ورنہ اصلاً آپ ہریانہ میں ضلع کرنال کے رہنے والے تھے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ذی الحجہ سن 1347 مطابق 1930 میں موضع سنبیر ضلع کرنال میں ہوئی، لیکن تعلیم و تربیت اور نشو و نما سب کچھ رائے پور ضلع سہارنپور میں ہوا. اس طرح بچپن سے ہی آپ خانقاہ رحمیہ سے مربوط ہو گئے تھے. قرآن پاک حافظ شبیر احمد مرزا پوری اور حافظ عظیم الدین صاحب عالم پوری کے پاس حفظ کیا. ابتدائی تعلیم عربی فارسی آپ نے اپنے والد محترم سے حاصل کی. جامع مظاہر علوم میں آپ کی آمد شوال 1367 میں ہوئی. 1373 تک آپ نے کافیہ وغیرہ سے لے کر دور حدیث تک کی کتابیں پڑھائی. فراغت آپ نے حضرت شیخ کے مشورے سے 1374 میں جامع علوم کانپور میں قیام فرمایا بعد فراغت، اور وہاں مختلف کتابیں پڑھائی. 1375 میں آپ نے جامع مظاہر علوم میں داخلہ لے کر مزید 1 سال فنون کی کتابیں پڑھی. 1376 میں آپ کا تقرر جامع مظاہر علوم میں ہو گیا. مختلف کتب پڑھانے کے ساتھ ساتھ دارالفتہ میں بھی آپ اپنا وقت صرف کرتے تھے. 1382 کا پورا سال خانقاہ رائے پور میں گزارا اور اپنے مرشد کی زیر نگرانی اور زیر تربیت ذکر و فکر میں مشغول رہے. 1382 میں واپس ہوئے. آپ دوبارہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. دارالفتہ میں فتاوی نویسی کے فرائض انجام دیے. مختلف فنون کی کتابیں پڑھانے کے ساتھ جلالین شریف کی کئی سال تک آپ نے درس دیا. آخر کار 1391 میں آپ کے متعلق مشکات شریف ہوئی. 5 سال متبادل مشکات شریف پڑھانے کے بعد 1396 آپ کو استاد دور حدیث منتخب کیا گیا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تعلق شاہ مولانا عبد القادر صاحب سے رہا، لیکن حضرت کی وفات کے بعد آپ نے مکمل طور پر اپنے آپ کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا اور اصلاح و تربیت کا سلسلہ آپ سے قائم رکھا. حضرت شیخ کے درمیان
حضرت شیخ کی وصال کے بعد مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی نے آپ کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا. بعض سکھا صاحب نے بتلایا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کو نسبت اختصاص حاصل تھا. 1382 میں آپ دار جدید کے نگراں بنائے گئے اور اسی مسجد کے امام و خطیب بھی مقرر ہوئے. حضرت شاہ مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید سے انتہائی شغف بلکہ عشق تھا. جا بجا بقدر استطاعت جگہ جگہ مکاتب قرآن قائم کیے. پھر ان کے منتسبین میں بھی یہ جذبہ عشق بقدر استطاعت منتقل ہوا، جن میں حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جذبے سے مالا مال ہوئے. چنانچہ حالات کو دیکھ کر صوبے ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش میں مکاتب قرآنیہ کا سلسلہ خوب قائم فرمایا. اسی جذبے کے تحت مدرسہ فیضیات رحیم رائے پور جو ابتدائی مرحلے پر چل رہا تھا، آپ کے زمام اہتمام کے بعد نہایت ترقی کی راہوں پر گامزن ہوا اور دور حدیث شریف تک اس کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے. دوسرا ادارہ مستر والا ہماچل پردیش قادریہ کے نام سے موسوم کیا قائم ہوا، جو بھی الحمدللہ خوب ترقی کی راہوں پر قائم ہے. اور ہماچل جیسے صوبے میں کافی مقدار میں بھی مکاتب کا سلسلہ قائم ہے. اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے. 1991 جمعرات میں مزید آخر کے 2 سال آپ نے طویل علاد کاٹی. آخر کار 18 جمادی الثانی سن 1412 26 دسمبر 1991 میں جمعرات میں بعد نماز مغرب آپ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جدید المجامع. فقط السلام.